میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو تو عزیزان گرامی، جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ یہ مصیبت آئی تو ایک مرتبہ نوحہ پڑھنا شروع کرتی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبت پڑی، اگر جو ہے دن پہ پڑتی تو مثل تاریخ ہو جاتی۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ الزہرا پہ اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عزاداروں، ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، گریہ کر لیتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں جب فاطمہ الزہرا اپنا حق لینے کے لیے دربار گئی ہے نا تو اتنی دیر کھڑی رہی کہ جو ہے سر کے بال سفید ہو گئے، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پڑی، مجھے نہیں اندازہ ہے۔ لیکن عزاداروں، جناب فاطمہ الزہرا جب گریہ کرتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے آقا علی فاطمہ سے کہتے کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ عزاداروں، ایک فاطمہ روتی تھی پورا مدینہ خلل ہو جاتا تھا، یہ کیسے ہوتا تھا؟ عزاداروں، اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے، اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس وقت فاطمہ روتی تھی نا تو صرف فاطمہ نہیں روتی تھی، ارے در و دیوار فاطمہ کے لہجے میں روتے تھے، ارے حسنین فاطمہ کے لہجے میں روتے تھے، ارے دنیا کی ہر چیز فاطمہ کے لہجے میں روتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پورا مدینہ گونجتا تھا، فاطمہ گریہ کر رہی ہے۔ عزاداران معدلون کربلا، بدو چا فکرے و مجلس تمام ہے۔ عزاداروں، جب یہ دنیا سے فاطمہ الزہرا گئی ہے نا، جب علی غسل و کفن دینے لگے تو ایک مرتبہ میرا صابر امام چیخ اٹھا اور چیخ اٹھا۔ جب لوگوں نے پوچھا مولا آپ اتنے صابر ہیں، آپ کے اوپر کون سی مصیبت آ گئی؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں ارے فاطمہ اتنی صابرہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی، کبھی شکوہ نہ کیا، محسن شہید ہو گیا لیکن کبھی فاطمہ نے شکوہ نہ کیا۔ عزاداروں، غسل و کفن ہونے لگا، جب ہو گیا آخری دیدار کے لیے ہمارے یہاں بھی بلایا جاتا ہے نا کہ لو آؤ آخری دیدار کر لو۔ عزاداروں، آخری دیدار کے لیے امام حسن نے آخری دیدار کر لیا، ادھر امام جناب زینب نے آخری دیدار کر لیا ماں کا، جناب ام کلثوم نے ماں کا آخری دیدار کر لیا۔ لیکن عزاداروں، ایک مرتبہ جب امام علی نے امام حسین کو بلایا، کہا بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین آگے بڑھے، کچھ دور بڑھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ایک مرتبہ وہیں سے پھر علی کہتے ہیں بیٹا آؤ دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں اے بابا میں اس وقت آگے نہ بڑھوں گا جب تک ماں مجھے نہ بلائے گی، ماں مجھے ہمیشہ بلاتی تھی، آج بھی ماں بلائے گی۔ عزادار ایک مرتبہ بندے کفن جو ہے کھلے، دو ہاتھ آئے، نمودار ہوئے میرے لال میرے سینے سے لگ جا، ارے حسین ماں کے سینے سے لگ گئے۔ عزادار ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عجب نہیں حسین نے کہا اے ماں جب کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آؤں اس وقت بھی آپ مجھے اپنی آغوش میں لے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار سے دعا ہے مالک پروردگار جن معصومہ کے لیے مجلس رکھی ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ محمد والے کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین مسجد کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ حاضرین مسجد کی تمام مرادوں کو پورا فرما، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا نہیں بھی کہا ہے تمام حاضرین کو قبول فرما، ہم سب کی روزی میں روز فروغ کرتے عنایت فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا دل بد زہرا مرتضیٰ حضرت امام ولی عصر
عاجل فرما، ان جوان انصار ان کا شمار آپ ادا سے گزارش خدمت و ہم خدمت اخلاص کی تلاوت فرما کر ام سلمہ مرحومہ بنت بشیر حسین